بیٹا جی، آج سے بہت عرصہ پہلے ایک انجینئر کو ایک جو 50 منزلہ عمارت بنانے کا پروجیکٹ ملا۔ اس انجینئر نے کیا کیا کہ جی پہلے 50 منزلہ جو عمارت تھی اس کا ایک جو ہے وہ بنایا، ایک نقشہ بنایا۔ نقشہ بنانے کے بعد کہ یہاں پہ یہ روم ہوگا، یہاں پہ یہ روم ہوگا، اور وہ فائنلائز کرنے کے بعد اور اپنی لیبر کو بلایا اور انہیں کہا کہ یہ آپ نقشے کو سمجھ لیں، آپ نے یہ اس طرح سے 50 منزلہ جو ہے وہ عمارت بنانی ہے۔ اچھا سر، وقت گزرتا گیا یا 1 سال تقریباً گزر گیا، تو اس انجینئر کے پاس وہ لیبر آئی اور انہوں نے کہا کہ سر ہم نے آپ کے نقشے کے عین مطابق جو ہے وہ جو بلڈنگ آپ نے ہمیں سونپی ہے وہ ہم نے بنا دی ہے۔ اب انجینئر نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اوکے، انہوں نے ان سے نقشہ پکڑا اور انہیں جو اپنی گاڑی میں جو ہے وہ رکھا وہ نقشے کو، اور چل دیا بلڈنگ کی طرف۔ بیٹا جی، جب وہ بلڈنگ کی طرف چلا تو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے اندر وہ بلڈنگ کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ بلڈنگ کے پاس پہنچا تو اس نے گاڑی کو لاک کیا اور جو ہے وہ اوپر چلا گیا۔ جیسے ہی 50ویں منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس پوری بلڈنگ کا نقشہ ہے وہ تو وہ گاڑی کے اندر بھول آیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انجینئر ہو اور بڑا آدمی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار اب کون جو ہے 50 منزل نیچے جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں پہ اب اس بلڈنگ میں مزدور لگے ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو نیچے مزدور لگا ہے بالکل روڈ کے اوپر، میں اس کو آواز دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ وہ نقشہ جو ہے اس کی گاڑی سے نکال کے اور اس 50 والی جو منزل ہے اس کے اوپر لے آئے۔ تو بیٹا جی ہوتا ہی ہے کہ جب وہ اوپر سے آواز دیتا ہے تو چونکہ منزلیں 50 ہوتی ہیں تو وہ اوپر سے نیچے آواز نہیں پہنچتی۔ اچھا، جب اوپر سے آواز نہیں پہنچتی تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ ہائٹ ہے، اس وجہ سے اس تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں نہ کوئی جو ہے اس کو لالچ دیتا ہوں، یا میں کوئی ایسا ایک طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ جس سے اس کو میری آواز آ جائے اور پھر میں اس کو بتا دوں، یعنی یہ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور پھر میں اس کو یہ بتا دوں کہ جو ہے آپ میری گاڑی سے وہ لے آئیں، وہ جو ایک اس کا میپ ہے، نقشہ ہے پورا اس بلڈنگ کا، وہ لے آئیں۔ سر اس مزدور کو جو کہ روڈ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ انجینئر جو کہ 50ویں منزل پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس جو ملازم کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اوپر سے جو ہے ایک 5 روپے کا جو سکہ ہے نا سر، وہ پھینکتا ہے کہ وہ جا کے نیچے کڑنگ کی آواز کرے گا اور جو ہے یہ اوپر دیکھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ میری طرف دیکھے گا اور میں اسے اشاروں میں سمجھا دوں گا کہ آپ اس طرح کہیں کہ میری گاڑی کے اندر سے وہ نقشہ لے آئیں۔ اچھا بیٹا جی، جب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 5 روپے کا سکہ نیچے پھینکتا ہے تو وہ جو نیچے ملازم جو ہے وہ نیچے روڈ پہ صفائی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو سکے کو اٹھاتا ہے، جیب میں ڈالتا ہے، لیکن اوپر نہیں دیکھتا۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے مالک کہ یار یہ عجیب آدمی ہے کہ جو ہے میں اوپر سے اس پہ سکہ پھینکا، یہ کیسا آدمی ہے کہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ یہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ 5 روپے بڑے کم ہوں، اس وجہ سے اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ تو وہ کیا کرتا ہے جناب والا، ایک 100 روپے کا نوٹ نکالتا ہے اور 100 روپے کا نوٹ جو ہے اوپر سے نیچے پھینکتا ہے۔ جب وہ 100 روپے کا نوٹ جو ہے اوپر سے نیچے پھینکتا ہے اور وہ نوٹ نیچے آتا ہے اور اس جو ہے وہ صفائی والا جو ایک ملازم ہوتا ہے اس کے پاس آگے گرتا ہے، تو سر وہ اس 100 روپے کے نوٹ کو اٹھاتا ہے، جیب میں ڈالتا ہے اور پھر کام شروع کر دیتا ہے اور اوپر نہیں دیکھتا۔ اب جو ہے یہ جو انجینئر ہوتا ہے اس کی جو ہے حیرانگی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسہ جو ہے آسمان سے نہیں گرتا، اس کو کوئی نہ کوئی پھینکنے والا لازمی موجود ہوگا۔ تو یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں اوپر کیوں نہیں دیکھ رہا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے 100 روپے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ 1000 کا نوٹ پھینکتا ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 1000 کا نوٹ جو ہے وہ پورے ایک مزدور کی جو ایک دن کی ہے وہ مزدوری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں چلو میں یہ پھینکتا ہوں، جب میں یہ پھینکوں گا تو پھر یہ جو ہے میری طرف متوجہ ہوگا۔ سر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے 1000 روپے کا نوٹ جو ہے وہ انجینئر اوپر سے نیچے پھینکتا ہے۔ جب وہ اوپر سے نیچے پھینکتا ہے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جب وہ نوٹ نیچے پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس نوٹ کو اٹھا کے اور جیب میں ڈال دیتا ہے، اور ڈالنے کے بعد پھر صفائی شروع کر دیتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا۔ اب تو جی وہ انجینئر جو ہے وہ سیکھ پا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، وہ اس کو اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے، لیکن سر 50 منزلہ ہوتی ہیں، آواز اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ سر وہ بالکل آخری اربع استعمال کرتا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا نوٹ جو 5000 کا ہے اس کو نیچے پھینکتا ہے کہ جیسے یہ نوٹ اس تک جائے گا تو یہ میری طرف متوجہ ہوگا
اور جیسے یہ متوجہ ہوگا تو میں اس کو بتا دوں گا۔ سر آپ پھر جان کر حیران ہوں گے کہ جب وہ 5,000 کا نوٹ جو ہے انجینئر نیچے پھینکتا ہے اور وہ نیچے پہنچتا ہے تو صفائی والا اس کو بھی اٹھا کے جیب میں ڈالتا ہے، اور جیب میں ڈالنے کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے، وہ اوپر نہیں دیکھتا۔ اب جو انجینئر ہے اس کو سخت قسم کا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، اتنا زیادہ عجیب آدمی ہے کہ میں اوپر سے پیسے پھینکتا جا رہا ہوں اور یہ تھوڑا سا بھی نہیں سوچ رہا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ سر وہ غصے میں کیا کرتا ہے کہ ایک انجینئر اتنا بڑا پتھر اٹھاتا ہے اور وہ اوپر سے رکھ کے جو ہے نیچے مزدور کو جو ہے مارتا ہے۔ جب وہ مارتا ہے اور وہ پتھر اس مزدور کی کمر میں آ کے لگتا ہے تو وہ ایک دم اوپر دیکھتا ہے کہ یار یہ پتھر کدھر سے آیا ہے۔ سر ایسا ہی معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے مزدور ہیں، اور جو اللہ رب العزت ہیں وہ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے تھوڑی تھوڑی سے لے کے اور بڑی عنایتیں کرتا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت ہم پہ عنایت پھینکتا ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عنایتیں کہاں سے آ رہی ہیں، ہم اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ پھر وہ تھوڑی سی اور جو ہے رحمت فرماتا ہے، پھر اور رحمت فرماتا ہے، پھر اور رحمت فرماتا ہے، سر ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات غصے میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ پھر جب وہ ہمیں غم اور پریشانی دیتے ہیں تو پھر ہم اوپر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ جس نے پتھر پھینکا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہے یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور میں جو ہے میں اس کے قابل نہیں تھا اس زیادتی کے۔ اور پھر جو ہے سر لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو قصہ سنایا یہ صرف ایک فرضی قصہ تھا، اور اس سے صرف آپ کو یہ بات سمجھانا تھی کہ اللہ کے جو احسانات ہیں ان کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔